امریکہ مسلسل یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ایران کے میزائلوں کے حملے 90% اور ڈرونز کے حملے 83% کم ہو گئے ہیں، کیونکہ ایران کے پاس کم میزائل اور کم ڈرونز بچے ہیں۔ مگر پھر ایران نے اسرائیل، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق اور دیگر ممالک پر شدید حملے کیے ہیں جو اب بھی جاری ہیں۔ اب خود اسرائیلی اور امریکی میڈیا نے رپورٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتا دیا ہے کہ اس کے پاس ایرانی میزائلوں سے بچنے کے لیے انٹرسیپٹرز انتہائی کم باقی بچے ہیں۔ عرب ممالک کے حوالے سے بھی رپورٹ سامنے آئی ہیں کہ سینکڑوں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کو گرانے کے بعد ان کے پاس بہت کم انٹرسیپٹرز بچے ہیں۔ مگر اہم بات یہ ہے کہ خود امریکی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ امریکی فوج کے پاس بھی بہت کم انٹرسیپٹرز بچے ہیں، اور امریکہ اس وقت جنوبی کوریا اور دیگر ملٹری بیسز سے انٹرسیپٹرز ایرانی جنگ میں منتقل کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جنوبی کوریا اور جاپان میں تشویش بڑھ رہی ہے، کیونکہ وہاں شمالی کوریا میزائل کے نئے تجربے کر کے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے، اور ہفتے کو شمالی کوریا نے 10 سے زیادہ بیلسٹک میزائل کے تجربے کیے ہیں، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا ہے کہ اب ایسے تجربات مستقل بنیادوں پر کیے جائیں گے۔ تو یہ حال کر دیا ہے صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کر کے امریکہ کا اور اس کے اتحادیوں کا۔ ایران میں بے پناہ تباہی ہو رہی ہے، مگر کیا اس جنگ کا تیسرے ہفتے میں داخل ہونا خود صدر ٹرمپ کے اپنے اہداف کے مطابق ہے؟ کیونکہ نیتن یاہو تو چاہتے ہیں کہ جنگ طویل ہو، عرب ممالک بھی جنگ میں الجھے رہیں، مگر کیا امریکہ بھی یہی چاہتا ہے؟ کیونکہ برطانوی جریدے دی اکنامسٹ کے مطابق ایران جنگ میں عرب ممالک نے کتنے پیٹریوٹ میزائل استعمال کیے ہیں اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب ایران کی طرف سے کوئی بیلسٹک میزائل فائر کیا جاتا ہے تو عام طور پر اس کے جواب میں 2 انٹرسیپٹرز میزائل فائر کیے جاتے ہیں تاکہ میزائل کو ٹارگٹ کرنے کا سکسیس ریشو زیادہ ہو۔ ویسے تو زیادہ تر ڈرونز کو جہازوں یا سستے ہتھیاروں سے ٹارگٹ کیا گیا، مگر اوسلو یونیورسٹی کے فیبین ہافمین کے مطابق 5 سے 10% ڈرونز کو روکنے کے لیے بھی مہنگے میزائل استعمال کیے گئے، اور اب اعداد و شمار کی بنیاد پر یہ ممکن ہے کہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے کہ ایران جنگ میں کتنے انٹرسیپٹرز استعمال کیے گئے ہیں۔ خلیجی ممالک کی اپنی رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ انہوں نے کم از کم 887 ایرانی میزائلوں اور 2581 ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اگر ایک میزائل کے لیے 2 انٹرسیپٹرز اور 20 ڈرونز کے لیے 1 انٹرسیپٹر کا اندازہ لگایا جائے تو اب تک اس جنگ میں مہنگے ملینز آف ڈالرز کے 1900 انٹرسیپٹرز استعمال کیے جا چکے ہیں، اور اگر کمانڈرز نے زیادہ احتیاط سے کام لیا ہو اور ایک میزائل کو روکنے کے لیے 3 انٹرسیپٹرز فائر کیے ہوں اور 10 ڈرونز پر 1 انٹرسیپٹر فائر کیا ہو تو پھر اس جنگ میں استعمال کیے گئے انٹرسیپٹرز کی تعداد 3000 ہو جاتی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو۔ دی اکنامسٹ کے آرٹیکل کے مطابق اگر ہمارا اندازہ درست ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ ممالک کے پاس اپنے دفاع کے لیے بہت کم انٹرسیپٹرز باقی بچے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق ویسے تو یہ بات سیکرٹ ہوتی ہے کہ کسی ملک نے امریکہ سے کتنے پیٹریوٹ میزائل خریدے ہیں، مگر کوئی بھی ملک امریکہ سے کتنے پیٹریوٹ میزائل خرید سکتا ہے اس کی اجازت خود امریکی حکومت ہی دیتی ہے، اور اس کی ایک اپر لمٹ بھی ہوتی ہے۔ مسٹر ہافمین کی تحقیق کے مطابق سعودی عرب نے امریکہ سے کل 1800 پیٹریوٹ میزائل خریدے ہوں گے، قطر نے 1000 اور متحدہ عرب امارات نے 900 میزائل خریدے ہوں گے۔ امریکہ کے پاس اس خطے میں ان میزائلز کا اپنا اسٹاک بھی موجود ہے، مگر اس کی درست تعداد کسی کو پتہ نہیں ہے۔ آرٹیکل کے مطابق تھاڈ اور نسمز جیسے مہنگے انٹرسیپٹرز بھی استعمال کیے جاتے ہیں، مگر 90% پیٹریوٹ میزائل ہی استعمال کیے جاتے ہیں، اور ایک میزائل کی مالیت 30 لاکھ سے 60 لاکھ ڈالرز تک ہوتی ہے، اور یہ مالیت اس بات پر منحصر ہوتی ہے کہ آپ کون سا ویریئنٹ استعمال کر رہے ہیں۔ آرٹیکل کے مطابق ہمارا اندازہ ہے کہ اب تک 5.1 ارب ڈالرز کے میزائل ایرانی حملوں کو روکنے کے لیے استعمال کیے جا چکے ہیں، جبکہ ٹائمز آف اسرائیل نے ایک امریکی رپورٹ کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ اسرائیل نے امریکہ کو بتایا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ کے بعد اس کے پاس بچ جانے والے انٹرسیپٹرز کی تعداد اس وقت کرٹیکلی لو لیول پر ہے، یعنی ایرانی حملوں سے بچنے کے لیے اسرائیل کے پاس بہت کم انٹرسیپٹرز باقی بچے ہیں۔ یعنی یہ واضح نظر آ رہا ہے کہ صدر ٹرمپ نے جن اندازوں کے ساتھ نیتن یاہو کے کہنے پر یہ جنگ شروع کی تھی وہ اب تک سب غلط ثابت ہوئے ہیں۔ ایران کے سستے $20,000 والے شاہد ڈرونز کے خلاف اپنے سینکڑوں 20 سے 30 لاکھ ڈالرز والے پیٹریوٹ میزائل ضائع کرنے، اپنی ملٹری بیسز اور اپنے اتحادیوں کی متعدد تنصیبات اور شہری علاقوں میں تباہی کروانے کے بعد ٹرمپ انتظامیہ نے یوکرین سے مدد مانگی ہے۔ خود امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈین کین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ امریکی فوج نے یوکرین میں بنائے گئے 10,000 انٹرسیپٹر ڈرونز مشرق وسطیٰ میں بھیجے ہیں تاکہ اپنے مہنگے میزائلوں کا استعمال کیے بغیر ایرانی ڈرونز کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اور اب بلومبرگ نے رپورٹ کیا ہے کہ امریکہ نے بڑے پیمانے پر لوکس ڈرون تیار کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ یہ ڈرونز
امریکی فوج پہلے ہی مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں استعمال کرنا شروع ہو گئی ہے۔ اسے ایران کے سستے شاہد ڈرون کی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے تیار کیا گیا ہے۔